بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بانگ دراز سے جواب شکوہ کے چند اشعار کو موضوع سخن بنائیں گے۔ اقبال نے شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ لکھی اور اس کے 3 اشعار جن کی یہاں پر تشریح میں آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ مست مائے کہتے ہیں جو شراب کے اندر مست ہو، اور ذوق تن آسانی کا مطلب ہوتا ہے جس کو آسانیوں کا شوق ہو۔ آج مسلمان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے نشوں کے اندر خود کو مست کیے ہوئے ہیں، اس کو اپنی حقیقی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر کس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ ہر کام کے اندر تعیش پسند اور آسانی ڈھونڈتا ہے کہ ہر کام بیٹھے بٹھائے مجھے ہو جائے، مجھے مل جائے، اور دولت بھی ایسی آ جائے راتوں رات امیر ہو جائے اور کچھ بھی نہ اس کو کرنا پڑے، اور ہر مقصد اس کا پھونکے مارنے سے اور کسی دم وغیرہ کے کرنے سے حاصل ہو جائے، وہ خود کچھ نہ کرے۔ قرآن حکیم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی، جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج مسلمان دیکھ لیں، قرآن کی اس آیت کے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف چل رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے جناب مجھے ہر چیز مل جائے، اور اس پر اقبال پھر ہٹ کرتا ہے ایسے مسلمان کو کہ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ He loves of ease like fumes of wine make sorts of you today. How dare you pass as Muslim? That's not an Islam's way. وہ کہتا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ انداز مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو محنت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بناتا ہے اور ان مشکلات کو سر کرتا ہے اور ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ حیدری فقر یعنی تم حضرت حیدر کرار جناب شیر خدا کی طرح دنیاوی خواہشات سے بے نیاز کیوں نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے دنیاوی خواہشات کو جناب جوتے کی نوک پہ رکھا، اور نہ تمہارے پاس دولت عثمانی ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تو انہوں نے وہ دولت اسلام کی خاطر لٹا دی۔ آج تمہارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے بندوں پر خرچ کر سکو، تم اللہ کی دی ہوئی دولت کو اسی کی راہ پہ خرچ کر سکو۔ تمہارے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ اور حیدری فقر یہ ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، تمہارے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے۔ تم تو خود پیٹ بھر کر کھا کر بھی دوسرے کی وہ دوسرے کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ آج اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، وہ سب کچھ اپنے پاس جمع کیے جا رہے ہیں، سب کچھ اپنے پاس جمع کیے جا رہے ہیں، حل من مزید اور زیادہ جمع کرتے جا رہے ہیں، لیکن عوام کی تکلیفوں کا اور عوام جس کرب اور مصیبت میں مبتلا ہے اس کا ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو پھر اقبال اس چیز کے اوپر پھر کہتا ہے کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اسلاف کہتے ہیں اپنے بزرگ، اپنے جو بڑے ہیں، حیدر کرار، شیر خدا، جناب عثمان اور ان سب ہستیوں سے تمہیں کیا نسبت روحانی ہے، کون سی نسبت ہے تمہیں، اور تم دعویٰ کرتے ہو ان کے ساتھ تعلق کا
تم ان کے ساتھ تعلق کا دعویٰ صرف جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا، اور صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے دعویٰ ہے، ورنہ تم ان کے ساتھ بالکل بھی جچتے نہیں ہو، تم تو ان کے لگتے ہی نہیں ہو. nor Usman's triad chest you on, nor Ali's empty bowl. With spirit of such great forbearance, what kinship has your soul? کس طرح کی روحانی نسبت کو تم شو کر رہے ہو ان کے ساتھ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کون سی جناب تمہاری طرح ہے جو ان کے ساتھ ملتی ہے، کون سی شکل و صورت ہے جو ان کے ساتھ میچ کرتی ہے. تم تو کہیں سے بھی نہیں لگتے ان کے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک کہتے ہیں جو چھوڑ دیتا ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور وہ مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، اصل میں مسلمان تھے، جیسا مسلمان ہونا چاہیے تھا ویسا مسلمان تھے. وہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو فرما برداری کرے، جو اطاعت کرے. اصل میں انہوں نے حقیقی اطاعت کی رب کی. انہوں نے ظاہری سجدہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ سجدہ کیا جو رب کو سجدہ مقبول تھا، اور اسی لیے وہ زمانے میں عزت والے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے، ان کی زمانے میں رسپیکٹ کی جاتی تھی. لیکن تم تو خوار ہو گئے ہو، تم تو ذلیل ہو گئے ہو، تمہاری تو کہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اسی لیے تم پر یہ مصیبتیں اور بلائیں آج نازل ہو رہی ہیں. The honored of their times they lived, for there was true belief, and you live disgraced as having left the paths of Al-Quran. تم نے قرآن کے رستوں کو چھوڑا، اس لیے آج تم پر ذلتیں اور مصیبتیں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، اور تم انہی کا شکار اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہو رہے ہو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اشعار کی روشنی میں خود کو اس طرح کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے مسلمان ہمیں بننا چاہیے تھا، اور اس مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں وہی عزتیں اللہ ہمیں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انہی عزتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عزتیں ہمارے اسلاف کی تھیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جانے کی اور قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.